صلوات مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصینا معہ لدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عدد ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتد بالسحور میدان ارضه اول الدین معرفته وکمال معرفته تصدیق به وکمال التصدیق به توحید وکمال توحید الاخلاص له وکمال الاخلاص له نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہ غیر صفت فمن فضل اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد جاہلہ ومن جاہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد حدہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علیہم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وبلایتهم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ درود بلند آواز سے پڑھ دیجیے اعلی اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے خوشنودی شاب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اراکین انجمن کی اس محنت کی قبولیت کے لیے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صدیق علماء ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے اعلی اطہار کا عظیم اور کریم خالق آپ کو ان ایام میں اور اس موسم میں حاضری کا مجلس میں حاضری کا عزاداری میں ماتمداری میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے انجمن کے اراکین کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جعفر شاہ صاحب اور ندیم بھائی مولا دیگر دوست احباب مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کاظمی صاحب کو مولا صحت و تندرستی عطا فرمائے بخاری صاحب کی اہلیہ علی مولا نے شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد خوب فرمائے جتنی جتنی گردنی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھے سارے عزیزان گرامی قدر موالیان حیدر کرار سلسلہ گفتگو آج چھٹی نشست میں ہے انبیاء اور اہل بیت موضوع گفتگو اور سورہ ہود 11واں سورہ قرآن مجید کا 120 نمبر آیت تلاوت کی جا رہی ہے آج کی گفتگو بھی ہدیہ سماعت ہے کل تک میں آپ کے سامنے اللہ کے کلیم کا تذکرہ کر رہا ہوں وقت گزر گیا ہے گفتگو ایسی ہے ابھی 2 یا 3 نبیوں کا تذکرہ نہیں ہوا اور ہمارا ملاقات کا سلسلہ ہے وہ اختتام کو جا رہا ہے آج جس نبی کا تذکرہ کرنا ہے وہ خلیل ہے خدا
نبی ایک خلیل ہے، ایک حبیب ہے۔ خلیل کا مطلب بھی دوست ہوتا، حبیب کا مطلب بھی دوست ہوتا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو اسے چاہے، حبیب اسے کہتے ہیں جسے وہ چاہے۔ اور خلیل کا تذکرہ ہے، لیکن آج چل اتفاق ایسا ہو گیا کہ وہ کرنا بھی ضروری ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اپنے خلیل کو 3 امتحانات میں سے گزارا، اور اس کی صفتیں ہیں کہ وہ بت شکن ہے، وہ ظالم کا اقتدار شکن ہے، اور ایسا عاشق ہے کہ اس کے خدا میں ایسا غرق ہوا کہ آگ میں کود گیا اور اسے آگ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عشق کی منزل ہے، اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو وہ ایک منزل پڑھنی ہے، اور انبیاء کے قصے میں سے اہل بیت کا تذکرہ ہے، اور پھر نتیجہ آپ کے حوالے ہے۔ اور یہ ایسا خلیل ہے اللہ کا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس کا ذکر کرو، انہ کان صدیق النبی، یہ ہمارا سچا نبی ہے، تو اب اس کی جو بات بھی سناؤں گا اس میں شک کوئی نہیں کرے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بت شکن ہے۔ اچھا، سب نبیوں کے دور میں کوئی نہ کوئی کسی کو خدا مان رہا ہے، لیکن بت اس سے توڑوائے۔ خلیل ذہن میں رکھے، میں اپنے نتیجے تک آنا چاہتا ہوں۔ بت اس سے توڑوائے۔ سب سے پہلی بات کہ ابراہیم نبی کو ان بتوں سے نفرت بڑی تھی۔ میں نے پوچھا نبی اللہ آپ ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کہا انہیں لوگوں نے میرے مولا کے مقابلے پہ مولا بنا دیا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ تو اب اس لیے میں نے برا کہا، تو جب آپ کے مولا پہ کے سامنے لوگوں کے بنائے ہوئے آ جائیں تو ان سے نفرت رکھنا سنت ابراہیم، اور ابراہیم کا بس نہیں چل رہا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا، تو وہ جو بت پڑے ہوئے تھے ابراہیم درمیان میں سے گزرتے اور ان کو دیکھتے اور کہتے موقع ملے مجھے کبھی طبیعتیں سیٹ کر دوں گا۔ ایک دن موقع مل گیا، وہ سارے جتنے بھی تھے بتوں کے ماننے والے وہ اپنے خدا کو بلکہ خداؤں کو ابراہیم کے سپرد کر کے میلے پہ چلے گئے۔ میلے یا نہیں، ابراہیم اب اللہ کا نبی اور ان کے خدا آمنے سامنے۔ تیشہ اٹھایا ابراہیم نے، اور اٹھانے کے بعد پہلے ایک بت کو توڑا، پھر 2-3 اور توڑے، پھر جب سب پلٹ دیا اور تیشہ اٹھایا جو بڑا تھا اس کے گلے میں ڈال دیا۔ حادثہ جھڑ کے چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو نمرود نے دیکھا کہ ان کے خداؤں کا حال کیا ہو گیا۔ کسی خدا کا سر نہیں ہے، کسی بت کے پیر نہیں ہے، کسی کا جسم ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ ہم تو سارے چلے گئے تھے ادھر میلے پہ، عرس پہ، تو یہ پیچھے سے کر کون گیا ہے؟ تاگنا میرے ساتھ فیصل آباد والوں، آج بارش نے آپ کی گرمی کا زور توڑ دیا ہے، اور یہاں بیٹھ کے ذکر علی کی جتنی حدت ہوگی وہاں میسر کی گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا جتنا یہاں علی علی کرو گے۔ بندے نے ان سے کہا کہ کس نے توڑا ہے؟ ایک بندے نے کہا جی مجھے پتا ہے یہ کام کس کا ہے۔ کہا کس کا؟ کہا ابراہیم کا، یہ بت اس نے توڑے ہیں۔ نمرود کہتا ہے وہ کیوں توڑے گا؟ کہتے وہ اس لیے توڑے گا کہ اس نے پوچھے کبھی نہیں۔
शाबाश शाबाश, जिसे बात समझ में आ गई है उसने कभी इनको पूजा नहीं। तो ये बात तो मुशरिक भी मान गए کہ بت شکن وہ ہوتا ہے جو بت پرست نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں آپ بتا لانا؟ میں نے انبیاء اور اہل بیت پڑھنا ہے، ابراہیم نے توڑے بت، انہوں نے مشرکین نے کہا توڑے اس لیے ہیں کہ اس نے کبھی پوجے نہیں۔ ہجرت کی تھی نبی نے تو بڑی مشکل حالات میں، مکے سے مدینہ گیا آپ کا میرا سلطان نبی، لیکن جب واپس آئے تو اللہ لشکر کے ساتھ آئے، اور پورے لشکر کے ساتھ جب فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد سارا لشکر ہی وہی تھا، لیکن نبی کہہ رہے تھے علی بت توڑو، علی بت توڑو، سرکار اتنا بڑا لشکر ہے اکیلا علی توڑے گا، سب کو کہیے ایک ایک بت توڑ دے۔ عجب نہیں نبی کی آواز ہے اس سے اس لیے توڑوا رہا ہوں کہ اس نے پوجے کبھی نہیں۔ یار جاگو تو صحیح نہ میرے ساتھ۔ اس جرم میں ابراہیم گرفتار ہو گئے، ماتمی اجمیر نل جاگنے میں سارے دلیلہ پکیاں قرآن نہیں اتھے رکھنا میرا کام، سنبھالنا تو آدھا کام ہے۔ جتنے ماتمی ہو جلوس سے جو آگئے ہو، جو بھی جلوس میں ان تک بھی پیغام پہنچا۔ دیکھو تو صحیح نا ابراہیم کے گھر کی کہانی سنا۔ ابراہیم گرفتار ہو گئے، صبح نمرود کی پریا لگ گئی، پریا لگی تو ایسے لگی کھلے میدان میں، سامنے سچا نبی، تخت پہ جھوٹا خدا۔ اللہ کہتا ہے میرا سچا نبی، آپ بت تو نے توڑے؟ ہاں۔ کیوں توڑے؟ کہا جھوٹے خدا ہے۔ کہا تو سچا کون؟ کہا میرا خدا۔ کہا تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا وہ زندہ کو مار سکتا ہے، مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اسے 2 قیدی بلائے، بلانے کے بعد کہا ان کے ساتھ کیا کیا ہے مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کو پھانسی ہونی ہے، اس نے رہا ہونا ہے۔ انہوں نے کہا جس نے رہا ہونا اس کو پھانسی دے دو، جس کو پھانسی اس کو رہائی دے دو۔ ابراہیم کو دیکھ کے کہتا لو جس کو زندگی ملنی تھی میں نے مار دیا، جسے مارنا تھا میں نے زندہ کر دیا، یہ تو میں کر سکتا ہوں، تیرا خدا کیا کر سکتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے اچھا میرا خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر خدا ہے تو پلٹا کے دکھا۔ شاباش، جو بندہ سمجھ گیا اگر تو ہے تو پلٹا کے دکھا۔ بات پریا کی تھی، نمرود کی اوقات نہیں ہے، ابراہیم کا دعویٰ قرآن میں رہ گیا۔ اب قرآن دعویٰ کرے تو کوئی دلیل بن کے تو آئے۔ قرآن میں دعویٰ تھا اللہ جانے کائنات میں ایک دن ایسا آیا کہ نظم کائنات علی نے اپنی انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے مغرب سے سورج کی تنابیں کھینچ لی۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ سلامت رہا۔ بارش نے پریشان تو نہیں کیا؟
یہ پہلی بارش ہے سارے دن تو آج پہلی مجلس سے بغیر بارش تو پڑھ رہے ہیں تو میں سویر تک ہل نہیں ہے جو ہے کہ نہیں. کوئی بارشیں یہ آندیاں یہ کچھ نہیں، یہ موسم ہے. موسموں سے وہ ڈرے جس کے پیر موسمی ہو. نہیں بندوں کا ویسے بھی بارش ہوتی ہے تو شکر کیا کرو، خوش ہوا کرو، اس لیے کہ تمہارا میرا پانچواں معصوم پرواز فرماتا ہے بارش کا پہلا قطرہ زمین پر اس وقت تک نہیں گرتا جب تک میرے دادا علی کی ولایت کے منکر پہ لعنت نہ کرے. بارشوں میں ہم نے ماتم کیا، ہم نے مجلسیں کی ہیں، ہم نے ہر کام عزاداری کا کیا ہے. کسی بندے نے نہیں سوچا ہے، نہ مومنات نے، نہ مومنوں نے، نہ بچوں نے، نہ بڑوں نے، نہ بوڑھوں نے کہ یار بارش ہو رہی ہے نہ جاؤ آج گھر سے. ہر بندہ آج مجلس میں تھا، ہر بندہ آج جلوس میں تھا. زمانے کو ہم نے بتا نہیں دیا ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے ہیں. یہ عشق حسین سے آج کی مجلس ماتمیوں کے نام ہے. تمہارے جذبے کو سلام ہے جنہوں نے آج عزاداری بارش میں بھی کی ہے، ہر جام کے کی ہے، ٹکا کے کی. ابراہیم گرفتار ہو گئے، اب دلیل ختم ہوئی فرعون کی. اس نے کہا اس کو آگ میں ڈالو. نمرود نے کہا آگ میں ڈال دو اس کو. اچھا وہ نمرود تو بھی کالے سے آگ جیسے ٹمالے وہ ابراہیم نے بلا کے آگ باز ہوتی. اچھا وہ آگ 9 میل تک چلی گئی، اتنی زیادہ تو 9 میل تک گئی تو سیر پھاڑ کے بہ گیا. انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کس طرح سوچنا والی ابھی سوچ رہے تھے. بڑے مقدس یونیفارم میں ایک بزرگ آ گئے، انہوں نے آ کے کہا میں بتاؤں. کہا کیسے؟ کہا ایک جھولا بناؤ منجری، اس میں ڈال کے گھماؤ، ابراہیم کو آگ میں پھینکو، یہ آگ میں گر جائے گا. انہوں نے کہا مشورہ بڑا اچھا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کو، آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا جہاں معصوم کے خلاف منصوبہ بندی ہو میں مشورہ دینے پہنچ جاتا. نہیں کسی بندے کو بات سمجھ میں آئی؟ میں شیطان کی بات کر رہا ہوں. ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا. جیسے ابراہیم آگ گئے پرندے سارے آگ سے دور بھاگ گئے. ایک پرندہ قرآن کہتے ہیں ہدہد نامی پرندہ چونچ میں پانی لے کر آگ کی طرف جانے لگا. باقی پرندوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں آگ بجھانے جا رہا ہوں. اس نے کہا اپنی چونچ دیکھ، اس نے ایک قطرہ پانی دیکھ، اس سے آگ بجھ جائے گی. ہدہد کہتے ہیں بے شک نہ بجھے، شاہ اس لیے رہا ہوں کہ محشر والے دن اللہ کے سامنے کہہ سکوں میرے اللہ میرا تعلق آگ بجھانے والوں سے تھا، لگانے والوں سے نہیں. جو جاگ رہا ہے میرے ساتھ، جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی سب سے بڑا حسین کرتا رہا اس کے لیے کیا سے کیا حسین. ارے لوگ تو کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزیل تیرے نام کے ڈانٹ کے، جزیل تیرے نام کے ڈانٹ کے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے پوری جستے والے حیدری. ابراہیم آگ میں آ گیا، آگ گلزار بن گئی. آگ گلزار بنی کیسے؟ جو آگ میں آیا ہے وہ عشق میں آیا.
اس کا امتحان دیکھو جتنے بیٹھے میرے ساتھ. میں زیادہ تھکاؤں گا نہیں آج. آپ سارا دن عزاداری کیے. ابراہیم نے دیے 2 امتحان میں درد. ایک عشق کے ہے خلیل اللہ کا. میں اتنے رکھنے لگا دلیل بس کٹیا تو توڑ کے بھی کھائے کوئی. ابراہیم ہے عاشق اللہ کا یا کرے کوئی انکار کے وہ عاشق نہیں. ہاں آگ میں عاشق ہی چلتے ہیں نا یار. میں قرآن کی دلیل رکھی کھڑا. بندے ہم سے کہتے جی آپ کے پیر نہیں چلتے آگ پہ چلتے. ہم عشق پہ چلتے ہیں. یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ میں نے کہا ابراہیم نے بتایا عشق میں غرق ہو کر آگ میں کود جاؤ تو وہ گلزار ہو جاتی ہے. 2 امتحان عشق کے 2. ایک آگ. ابراہیم نے کہا اللہ میں تیرا عاشق ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا تو نماز تھوڑیاں پڑھیاں یا بہتیاں پڑھ کے پھر مننا گا, روزے بہتے رکھ کے پھر مننا گا. میں فیصل آباد میں دیکھ رہا ہوں جوان میرے ساتھ چلے گئے کہ نہیں. مجھے قرآن میں دکھا دو. اللہ نے کہا, میں نے کہا تو سچا نبی ہے. میں نے کہا میں عاشق ہوں. اللہ نے کہا عشق میں آگ اور چھری کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا. بیٹھے کوئی ماتمی, بیٹھے کوئی ماتمی, آگ دا ماتم کرنا لا کوئی بیٹھو ہے, کوئی چھری چلاونا لا بیٹھو ہے. میں عشق آگ اور چھری کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا. آگ سے جناب تلسن تو چھری سب سے پیاری چیز پہ چلا. جان سے پیارا ہوتا کچھ نہیں ہے. فیصلہ ہم سے بندے کہتے ہیں نا آپ چھری چلاتے ہیں اور بلڈ بینک میں خون دیا. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا ہوں, دینا چاہیے. پورا سال جب دل کرے بلڈ بینک میں خون دو, 10 محرم کو بھی دو, لیکن چھری کی زد میں نہیں. چھری کی زد میں نہیں. شبیر کا حصہ کاٹ کے نہیں دو نا. عشق میں فرق آتا ہے. نہیں جی آپ مارتے ہیں تو وہ خون ضائع ہو جاتا ہے. اور کس پاگل نے سمجھایا ہے کہ شبیر کے نام پہ دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے. چھری چلا سب سے پیاری چیز پر, چھری چلا. میں نے کہا یا اللہ نہ تو نے موسیٰ سے یہ امتحان لیا, نہ میں نے کہا عیسیٰ سے یہ امتحان لیا, نہ نوح سے ایسا امتحان لیا, نہ تو نے آدم سے ایسا امتحان لیا, باقی کسی سے ایسے امتحان نہیں ہے. یہ ابراہیم کے ساتھ تو نے چھری اور آگ والا عشق کا امتحان کیوں رکھا ہے کہ چھری بھی ابراہیم کے ساتھ ہے, آگ کا عشق بھی ابراہیم کے ساتھ ہے. عجب نہیں, اللہ کی آواز ہے. تو قرآن پڑھ, سورہ صافات پڑھ, تجھے وجہ پتہ چل جائے گی چھری کا امتحان اس سے کیوں ہے, آگ کا امتحان اس سے کیوں ہے. یہ میرا عاشق ہے تو 2 امتحان دینے پڑیں گے. اب جو میں نے سورہ صافات پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ابراہیم ہمارا شیعہ تھا. یا تھا گئے پیچھے بندے تھکے بیٹھے ہو جی. میں کتھو سفر کر کے تھوڑی زیارت تو آیا, ٹھیک ہے. بات اگر پوری نہ پہنچے, ہمارا مذہب امن کا مذہب. ہم نے نہ کبھی کسی کو تنگ کیا نہ چھیڑا. جس نے کہا ہے ہمیں کافر تھا, جس کا دل کیا ہے اس نے بغیر سوچے سمجھے سنے سنائے کہہ دیا یہ کافر ہے. تو ایمان والا بن, میں کافر ہو کہ تجھ سے ڈام دم نہ چھڑواؤں. ہر جی میں زمزم کے دلیل اور رکھا دے پیٹ انتقال کرے نہیں. یہاں پہ باتیں کیا ہوتی,
علی بادشاہ کے ہر بندہ اپنے اپنے عشق میں مبتلا رہتا ہے. ملنگ ہوتے ہیں ان کے حلیے دیکھیں میں سیروں منڈوائے ہوئے کڑے ہتھاں دو چادراں پیروں ننگے ہاتھ سے چسائے موسیٰ ہے کہ نہیں. ہر بندے نے طنز ان پہ کرنا ہوتا ہے تنقید ان پہ کرنا. ایک والی علی کرنا تھا نہیں کر اندے لی نمن وائی دے چادرہ لپیٹ کے کڑے پا کے ٹنڈا کرا کے ننگی پیری سے گلی گلی متعیر لے کے پھر دے رہے ہیں علی نے قدوں آنکھے علی نے قدوں آنکھے. بات آ جاتی لوگ طنز کرتے ہیں علی کو اس ملنگ کو دیکھ کے. بات آ جاتی ہے اس کی علی پہ غصہ آ جاتا ہے جلی کو. وہ بھی کہتے ہیں اچھا تو نے علی کے ملنگوں کی توہین شروع کر دی ہے چل پھر ایسا کر سال ایک آئے گا پورے سال کے بعد میرے گھر آ جا. اپنے گھر بلا کے کہتا ہے اپنے قیمتی کپڑے اتار دو چادریں لپیٹ پیروں سے جوتے نکال سر منڈوا ہاتھوں میں کڑے پہن اور شیعہ کے بیٹے کے پیروں سے نکلنے والا پانی پی. بیٹھے ہیں بڑے تو بڑی انہیں کہ 350 سال پرانا ہے. میں کہ کل دی گل اے عزاداری ہماری چھری روٹ لسنس قرآن چو پہلا جلوس چھری کا. چھری بازاروں میں ہم چلاتے کیوں ہیں؟ اللہ نے ابراہیم سے کہا چھری چلا تیرا عشق ہے امتحان. کہاں چلاؤں؟ کہا بیٹے کی گردن پہ. بیٹے کی گردن پہ چلا. ابراہیم نے اسماعیل سے کہا اللہ کہتا ہے پورا تاب ہوگا وعدہ میرا جب تیری گردن پہ چلاؤں. اس نے کہا جی میں صابروں میں سوں آپ چلائیں بسم اللہ. بسم اللہ. اچھا چلانی تھی تو حجرے میں کہیں کمرے میں جا کے چلا چلو لیتے بھائی جو ہونا تھا دمبا آنا تھا آ جاتا. مقصد یہ تھا کہ ماں کے سامنے یہ تذکرہ نہیں کرنا. ماں کے دل نرم ہوتے ہیں. پچھلی عمر میں حاضرہ کو بیٹا ملا تھا تو اب کیسے برداشت کریں. اور ابراہیم ہے حجت پہ آیا ہوا حکم خدا. عشق ثابت نہیں ہوتا جب تک ثبوت نہ دے. ابراہیم نے اسماعیل سے کہا میں نے کہا یا اللہ گھر چلوانے دے. ابراہیم کو کہے گھر میں چلا لے تیرا امتحان ہے ہو جائے گا. باپ کا کب دل کرتا ہے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے. عجب نہیں اللہ کی آواز ہے. یہ عشق ہے چھری بازار میں چلے گی. یار ماتمی تے میں نہ بلائے. جس بندے نے 10 محرم کو زنجیر زنی کرنی ہوتی ہے وہ میرے ساتھ بولے میں اسے روٹ دینے لگا. سب سے پہلا چھری کا جلوس. سب سے پہلا چھری کا جلوس ابراہیم کے گھر سے برآمد. جی کوئی بندہ ہے مندر سے بھی چھری لے لینا لائش دمبے نال وہ کل ہی آیا سی نال فری پیکج کوئی نہیں سی دمبے کے ساتھ چھری فری. ابراہیم چھری اور رسی گھر سے لے کے چلا. 2 شیعہ نکلے. عشق میں چھری چلانے. ابراہیم کے گھر سے جلوس برآمد ہوا اور ابھی اپنے مرکزی جگہ پہ نہیں پہنچا. اچھا چھری چلانے والے بھی قرآن میں تے چھری چلان تو روکن والے بھی قرآن میں. ابراہیم اور اسماعیل چلے اور مقدس یونیفارم میں آ گئے.
جب آتا ہے مقدس یونیفارم اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا. اسے ابلیس کہتے ہی لباس کی تلبیس کی وجہ سے کہ لباس اور پہنتا ہے کام اور کرتا ہے. جو لباس پہنے یعنی اس نے دیکھا ادھر دیکھا نہیں, معصوموں والا لباس پہن کے وہاں گھس گیا, نوریوں میں ناری ہو کے فرشتوں والا چوگا پہن کے دھوکہ دے کر پر پکڑا عقیدے پہ جاتا ہے. اب اگر کسی نے لباس ایسا پہنا ہو اور وہ اس چکر میں ہو کہ میں ورگلا لوں گا اور آ کے آخر میں سب سے علی کی ولایت کا انکار کر دے, سمجھنا اسی کی نسل سے ہے. اچھا جی چلا جلوس طور پہ جی ماشاءاللہ میں ادھر ہوں مقابلہ میں جلوس منزل تے بھی آنا چھری بھی چلنی ہاں واپسی دا بھی ہے اجے جان دا دکھا رہے ہیں. آدھے رستے میں پہنچا کہ وہ آ گیا, آ کے تو اس نے ابراہیم سے کہا پیارے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اب 10 محرم کو جس بندے نے عشق حسین کا جام پیا ہو اور اس کے ہاتھ میں چھری ہو نا, اس کا مزاج کیا ہوتا ہے وہ بتانے لگا. ہاں جو زنجیردار نے دیکھے لگا کہاں جا رہے ہو؟ ہاں عشق ہے. پھر کہا چھری چلے گی. عشق میں چلے گی. جاگنا میرے ساتھ, 3 موقع ہیں. اب پتہ چلے گا 3 جگہ پہ کنکر کیوں مار کے آتے ہیں. شیطان تو ایک ہے نا, اسے کنکر 3 جگہ پہ کیوں مارتے ہیں. وہ 3 موقع بتانے لگا. اس نے کہا کس کے گھر کہاں چلائے گا چھری؟ کہا بیٹے کی گردن پہ. بیٹے کی گردن پہ؟ ہاں. یہ کس کا عشق ہے؟ کہا میرے اللہ کا. اللہ نے آگے کہا کہا نہیں خواب آیا تھا. آگے سے پسینہ صاف کر کے نا شکر ہے, میں سمجھا بھی اللہ آ گیا. خواب دیکھا کوئی بات نہیں. ابراہیم گھبراؤ نہیں, بیٹا جوان ہے, چھری چلے گی کہاں سے 2 دفعہ ملے گا, دوسری دفعہ نہیں ملے گا. تو نہ کر, خواب خیال ہوتے, تو تسلی رکھ. تو خواب خیال ہوتے, جوان بیٹا قتل نہ کر, خواب تو خیال ہوتے. اتنا کہنا تھا یا ابراہیم نے گھور کے ایک دفعہ دیکھ کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. دفعہ جایا سے کہتے تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ ابراہیم کہتا جو نبی کے خواب کو خیال سمجھے شیطان ہوتا ہے. کوئی جاگ رہا فیصلہ آباد میں میرے ساتھ, کوئی جاگ رہا فیصلہ آباد میں, ماتمی جوان جاگ رہا, میں تمہاری وکالت میں ہوں. سلامدار دیکھوں مولا علی جڑا جنت دا مالک ہے, اسمان دا بابا. بسم اللہ. دعا مانگ کے آنا میاں علامہ ناصر عباس نوشیتی جڑا تھوڑا استاد ہے, مولا علی جنت دے دروازے کھول. میری چھیے نہیں تھی, میرے جڑا مقصد پورا تھیا صحیح. دعا دے دیتی ہے قبلہ کو, موقعی جنتی ہیں صحیح. سب تک مار دے پیرا چونے دا بڑا مقام. یہ بات جانا میسم دا مار دے پیرا چونے بڑا مقام ہے. جو میسم رہی تو نہ کھٹا دیتی ہے, علی علی نہیں چھوڑ گیا. اچھا ملاؤن ہے نا, تو یہ باپ سے گالیاں کھائیں گے تو چین ہی نہیں آئے. مقدر اللہ کے ساتھ جو متھا لگایا ہوا ہے شیطان نے, ہر بار اللہ جو لعنت ڈال دے تو شیطان کو اور ہر جگہ سے گالیاں پڑیں گی. ابراہیم نے کہا دفع جا. اچھا ادھر سے ہٹا تو اسماعیل کے پاس آ گیا. یہ جو بندے تو لا مارن کو مل سن
بچہ کھڑا ہو نا چھوٹا چھری لے کے اور باپ کھڑا ہوتا ہے پیچھے کہ میرے پتر چھری مارنا، خوشی خوشی میں ہوتا میرا بیٹا زنجیر زدی کے قابل ہو گیا، یہ آ جاندے ہیں یہ تھوڑا پتر ہے جی یار نہ وہ گال لوگ اگر ایمان نہیں آتی ایمان نہیں ہوں جی یہ تھوڑا ہے جی خاندہ جی ماشاءاللہ جی میرا اچھا یہ زنجیر مارنے لگا ہے باپ کہتا جی بالکل زنجیر دانی بات سنو جی بڑا ہو گیا جی مارے گا بیخ لیو کہ طلاق نہ سٹا بال نہ جو چھوٹا ہے کو تو چوٹ نہ لوا لگا جو بات باپ ہوتا نا ڈھیلے عقیدے کا وہ بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے بہلانا شروع کرتے ہیں بیٹا ذرا اور بڑے ہو جا پھر ماریں گے تے جڑا نا پکے عقیدے دا وہ کہندا جیدے کو لیاؤ دے نا تے اج مرے اور شاباش اج حسین کا صدقہ لے کے کھاتے ہو جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی باپ اگر کہنا مدد جائے یا حسین کو لے تو دینا تو جائے اچھا اتھو شرمندہ نہیں ہوں دے بچے کے پاس آ جائیں بیٹا امی سے پوچھا تھا ابو سے پوچھا تھا میں ان کے پوچھے بغیر تو قبول نہیں ہوگی نا جاؤ پہلے گھر پوچھ کے آؤ مطلب کیا ہوتا ہے اندروں ڈر جائے تو پھر بلڈ بینک جو کر آ جائے ٹھیک ہے جی حسین کا عشق ہے سر چڑھ کے بولتا ہے کتنے لکھے ہے کیوں مارتے ہو کیسے کرتے ہو عشق کی سمجھ نہیں آتی کہاں پہلے ابراہیم کا آگ میں کودنا ثابت کرنا وہ صرف علامہ اقبال نے فرمایا بے خطر عشق میں آتش نمرود میں کود پڑا ہے انہوں نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عشق ہے عقل بندے تو سوچن پہندی ہے کہ یہ دس ایک ہی بڑا ہے جو عشق ہوتا ہے نا اس کا نشہ اور ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں عشق اور عقل کا تقابل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر سمجھ میں کچھ نہیں آتا پھر جھگڑا فساد ہوتا ہے اچھا ادھر سے ہٹا اسماعیل کے پاس آ گیا آ کے کہتا ہے اسماعیل کہاں جا رہا ہے کہا چھری چلے گی کیوں چلے گی کہا عشق ہے کس کا کہا بابا کا کہا چھری کس پہ چلے گی کہا میری گردن پہ اس نے کہا دیکھ ہے نا اس کا دماغ خراب ہوا ہوا 120 سال سے زیادہ کی عمر ہے تیری ابھی جوانی سلامت رہے اس کا عشق تو اپنی گردن پہ چلا ہے تیری گردن پہ کیوں چلا رہا ہے وہ بڈھا ہو گیا اس کا دماغ کام نہیں کرتا تیری تو عقل ہے اس کا تو دماغ کام نہیں کرتا اس کا تو دماغ کام نہیں کرتا اسماعیل نے کہا لا حول ولا قوت دفع ہو جا یہاں سے کہتا تو نے کیسے پہچانا اسماعیل کہتا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ شیطان ہے نانا جسے سمجھ آئی آخری آدمی تک ہرا داری جو ہے کہ نہیں اچھا ادھر سے نکلا ایک جگہ سے یقین تھا میرا وار چلے گا اور وہ کہاں گھر پہ چونکہ نوح کی اور لوط کی بیوی کو گمراہ کر چکا اس کا مطلب میں انہیں بھی گمراہ کروں گا لیکن کم بخت بھول گیا وہ صرف نبی کی بیوی نہیں معصوم کی ماں بھی ہے جاگے یار میرے نال پر مہربانی بس موقع جی گل باقی کل ابراہیم باقی کل حج کرانے جلے پہ ہوئے ایڈی بڑی عبادت ہے ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی ابراہیم ہے نا تو پھر حج جلا کام تو ہونی پڑنا اچھا وہاں سے نکلا سیدھا آیا گھر دروازے پہ دستے حاضرہ اندر سے بی بی کی آواز کون ہے کہا مجھے چھوڑ میں کون ہوں بیٹا اور شوہر کہاں ہے وہ دعوت پہ گئے کہا دعوت پہ نہیں گیا اسے قتل کر رہے رسی سے ہاتھ باندھے ہوئے چھری گردن پہ
اللہ نے کتنی مدت بعد تجھے بیٹا دیا، شوہر تیرے سے ذبح کرنے لگا، روز روز بیٹے نہیں ملتے ہیں، اس کے پانی کے لیے صفا مروہ میں دوڑتی رہی، اتنی مشکل سے جوان کیے، صحراؤں میں تم نے زندگی گزار دی ہے، اب وہ اسے ذبح کرنے لگا۔ اتنی لمبی تقریر کرنے کے بعد بی بی نے کہا کہاں ذبح کر رہے؟ کہا وہ مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ چل، میں جگہ دیکھا ہوں، تو آ جا میرے ساتھ چل، تو آ میرے ساتھ چل، تو گھر سے آ میرے ساتھ چل، میں حاضرہ نکل آ میرے ساتھ چل، جب تک نہیں جاگو گے کہتا رہوں گا حاضرہ گھر سے نکل میرے ساتھ چل۔ بی بی نے اندر سے کہا لا حول ولا قوت، دفع ہو جا یہاں سے، کہتے باہر تو آئی نہیں، مجھے پہچانا کیسے؟ حاضرہ کہتی ہے جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہوتا ہے۔ مرد میدان دا تھنی ہووے تے سار دکھڑے دی بندہ ہو جاندا ہے تے جندے اپنے سر تے بنی او قدر دیاں دی بندہ ہو جاندا ہے او جندے اپنے گھر بھی جڑی ہووے پنج تن نو مندئی او چلیا جندے وچ حلال دی آج کی مجلس پڑھ ہے بس، چونکہ 7ویں کا دن بھی گزر گیا، اب 2 راتوں کا مہمان ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر سارے بیٹھ جاؤ، احترام مسائل میں کوئی بات نہیں، سارے دن کپڑے ہو گئے گیلے، گھر جائیں گے آپ صاف کریں، ایک لمحہ زیادہ نہیں تھکاؤں گا، تھوڑا سا مصائب ہے، کوشش کریں کربلا والے راضی چلے گئے۔ حاضرہ دوڑی تھی صفا مروہ، بیٹا تھا 4-6 مہینے، ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا، ایسی تڑپ کے دوڑی تھی نا ماں صفا مروہ کے درمیان، اللہ نے معصوم کی ایڑیوں سے جاری کروا دیا، پانی آج تک جاری ہے۔ میں کہتا ہوں حضرات کبھی کربلا دے، صادق مولا فرماتے ہیں مچھلی پہ 3 قسم کی کیفیت آتی ہے، جب پانی سے نکلتی ہے تو تڑپنا شروع کرتی ہے، جب تڑپنے کی شکت نہ رہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، جب وہ شکت بھی ختم ہو جائے پھر منہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ تیرا چھٹا امام رو رو کے فرمایا کرتا تھا کربلا میں 7 کو پانی ختم ہو گیا تھا، 8 سے لے کر 10 محرم تک علی اصغر پہ تینوں کیفیتیں گزر گئی۔ 8 محرم کو کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، تڑپنا شروع کیا، 9 کو دائیں کروٹ، 7 کو تو بائیں کروٹ، 10 محرم کی صبح ابھی طلوع ہوئی تھی، حسین کی بیٹی نے کپڑا اٹھا کے دیکھا اور دوڑ کے چاچا کے خیمے میں جا کے کہتی ہے چاچا نہیں بچتا، ایک گھونٹ پانی۔ حسین کا سب سے دلیر سپاہی، حسین کا سب سے دلیر سپاہی، بہادر سپاہی، کربلا کے میدان میں 3 دفعہ شہید ہوا۔ علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جب گمسان کا رنگ پڑتا نا، یعنی جنگ بڑے زور کی ہوتی، تو رسول اللہ اہل بیت کو آگے کرتے، اصحاب کو پیچھے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بنیادوں میں ہمارا لہو بھی۔
کربلا میں مقصد یہی تھا حسین کا، لیکن حسین نے ترتیب بدلی، اصحاب کو پہلے بھیجا، اہل بیت کو بعد میں بھیجا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ جو جتنا جلدی شہید ہوگا اتنا جلدی نانا سے کوثر پیے گا، اور یہ مہمان نوازی حسین کے خلاف تھا کہ اکبر کوثر کا جام پیے اور ہور کا بیٹا پیاسا رہ جائے، اس لیے سب کو بھیجا پہلے، بعد میں اپنے اہل بیت کو بھیجا۔ اب جس نے ماتم کرنا ہے نا، جس میں پیاس برداشت کرنے کا جتنا حوصلہ زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر میں بھیجا۔ اب گھر میں سوچ کے ماتم کر کتنا بہادر ہے علی اصغر، عباس کے بعد گیا، اکبر کے بعد گیا، اولو محمد کے بعد گیا، بس دو چار جملے۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی حسین نے، جو جھولے میں ہل نہیں سکتا تھا اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا، گولیوں کے بال ایسے دروازے کی طرف چلا جیسے کہہ رہا ہو لبیک یا حسین۔ یہ لبیک یا حسین علی اصغر کی حسرت ہے، یہ حسرت سمجھ کے نعرہ لگایا۔ بی بی رباب نے دیکھا مفیزہ اصغر میدان میں چلا گیا تو قیامت آ جائے، جا حسین کو بلا۔ بادشاہ حسین آئے، کیا ہوا؟ کہا آپ نے غربت کی صدا دی تھی، جھولے سے اصغر نے خود کو گرایا۔ سید سینے سے لگا کے کہتا ہے تو بھی مجھ پہ قربان ہونا چاہتا ہے؟ رباب میرے علی اصغر کو تیار کر کے لیا۔ بی بی نے حسین کا سپاہی تیار کیا، حسین کا سپاہی حسین کے ہاتھوں پہ آیا، خشک لب تھے باپ کے، خشک لب تھے بیٹے کے۔ کمبر صاحب شیخ اوپر والے اللہ درجات بلند فرمائے، ان کا ایک بند تھا، اسے سن کے نوجوان بندہ مار گیا تھا۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا نا، کہا جیسے ہی ہاتھوں پہ علی اصغر آئے، اللہ جانے شبیر کو کتنا پیار آیا۔ کمبر صاحب فرماتے تھے شاہ تس سے پتر دا منہ چومیا، کل درد شبیر کو بھول گئے، معصوم نے سمجھیا پانی ہے، دوے لب اصغر دے کھول گئے۔ حسین ہاتھوں پہ اٹھا کے کھال کا سایہ کر کے، علی اصغر وہ سپاہی ہے، جناب علی اکبر گئے ہیں عقاب پہ سوار ہو کے، غازی مولا گیا تھا اشعل پہ سوار ہو کے، حسین میدان میں آئے زلجنا پہ سوار ہو کے۔ علی اصغر وہ سپاہی ہے جو حسین کی گود میں سوار ہو۔ جو پیغام آج کا دین ہے وہ اتنا ہے، چیو یہ نہ سوچنا تمہارے حسین نے تمہیں یاد نہیں کیا، یہ جو تمہارے دل سے دعائیں نکلتے ہیں کاش میں کربلا میں ہوتا، کاش میں کربلا میں ہوتا، یہ کس وجہ سے تمہیں حسین نے یاد کیا؟ تب علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا تو تمہیں یاد نہیں کیا، غازی کے بازو اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا۔ حسین فرماتے میرے شیعو کاش مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لاکھوں کا لشکر ہنس رہا تھا، اکیلا زہرا کا لال رو رہا تھا۔ ابن سعد کہتا ہے اور بلا تیر کمان میں جوڑ بچے کا کلام کرتا، اس نے 3 دفعہ تیر جوڑا وہ خطا گیا۔ ابن سعد نے پیچھے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا او ملاؤں، مچھلی پانی سے باہر آئے، اڑتی ہوئی مچھلی کی آنکھ کا نشانہ تو کرتا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، تیرا تیر خطا کیوں لا رہا ہے؟ اور ملا کہتا ہے وہ کالی کنات دیکھیے، اس کے دروازے پر یا اس کی ماں ہے یا بہن ہے یا اس کی پھوپھی ہے، میں تیر جوڑتا ہوں، وہ قرآن سر پہ رکھ کے کہتی ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ اب مجھے معاف کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے قاریوں نے حسین کو مارا ہے، میں کہتا ہوں صرف قاری نہیں، انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن کو مارا ہے۔ جس کا دل دکھ ہے وہ مجھے معاف کرے، میں سید ہو کے بڑی مشکل سے یہ جملہ کہتا ہوں۔ ابن سعد ہرملا سے کہتے ہیں ہرملا تو تیر جوڑ، میں تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یاسین پڑھتا ہوں۔
کرنا ماتم، کر ماتم، کر ماتم. تو معصوم کا نشانہ، اس نے وہ تیر جو حیوانوں پہ چلتا تھا وہ تیر کمان میں ڈال کے چھوڑا ہے. رباب کی آواز ہے، نشانہ حسین ہے. اصغر تیر اگر حسین کو لگ گیا میں دودھ نہیں بخشوں گی. اما تیر آنے دے. جیسے ہی اس نے تیر چھوڑا ہے علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ اچھل گیا اور تیر گردن سے ہوتا حسین کی کلائی میں. زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اگر حسین کی کلائی میں نہ لگتا تو جہاں تیر